نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، اور یوں طرح طرح سے سمجھاتے ہیں ہم آیتیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو واسطے سمجھ والوں کے۔ سورہ انعام آیت نمبر 105۔ توحید و رسالت پر جو واضح دلائل پچھلی آیت میں بیان ہو چکے ہیں، تیسری آیت میں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، یعنی ہم اسی طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، جس کا حاصل یہ ہے کہ سارا ہدایت کا سامان، معجزات اور دلائل بے مثل کتاب قرآن اور ایک امی محض کی زبان مبارک سے ایسے علوم و حقائق کا اظہار جن سے ساری دنیا کے فلاسفر اور حکماء عاجز ہیں، ایسا بلیغ کلام جس میں قیامت تک آنے والے جن و بشر کو چیلنج کیا گیا کہ اس کی ایک چھوٹی سی صورت جیسا کلام کوئی بنا سکے تو لائے، اور ساری دنیا اس سے عاجز رہی۔ یہ سب حق بینی کا سامان ایسا تھا کہ ہر ہٹ درم منکر کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر جانا چاہیے تھا، لیکن جن لوگوں کی طبیعت میں زیغ اور کجی تھی وہ یہ کہنے لگے کہ درست یعنی یہ علوم تو آپ نے کسی سے پڑھ لیے ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جس کا حاصل یہ ہے کہ دانش مند جن کی سمجھ درست اور فہم سلیم ہے، ان کے لیے یہ بیان نافع و مفید ثابت ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سامان ہدایت تو سب کے سامنے رکھا گیا، مگر کچھ فہموں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ سلیم الفہم لوگ اس کے ذریعے دنیا کے رہبر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔